ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی جو انسان کامل ہادی عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہی حضور انور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے۔ وہ ہر شعبے میں اس اوج کمال پر فائز ہیں کہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔ دال نبی ایک تہوار خوشی کا دن ہے جو دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں۔ یہ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے جو اسلامی تقویم کے لحاظ سے تیسرا مہینہ ہے۔ ویسے تو میلاد النبی اور محافل نعت کا انعقاد پورا سال ہی جاری رہتا ہے، لیکن خصوصاً ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار پوری مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ یکم ربیع الاول سے ہی مساجد اور دیگر مقامات پر میلاد النبی اور نعت خوانی کی محافل شروع ہو جاتی ہے، جن علماء کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح مختلف شعراء اور ثناخواں رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نتیہ گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو تمام اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، کوریا، جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں بھی مسلمان کثرت سے میلاد النبی اور نعت خوانی کی محافل منعقد کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، ابراہیم 5۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں رب تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا ہو۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں، ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی۔ مسلمان تو عید میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاں کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے نہ صرف ساری کائنات میں چراغاں کیا بلکہ آسمان کے ستاروں کو فانوس اور کمکمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابی اولاس رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، جب اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں خانہ کعبہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے روشن ہو گیا اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ جشن میلاد النبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار ہے، اور یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو میلاد النبی کی خوشی میں ہر پیر کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے، تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی کی خوشیاں منانے میں بسر ہوتی ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے ظہور وجود پر سپاس گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔